نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، نئے سامعین سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں۔ اسکرین پر شو ہو رہا ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں صاف اور واضح الفاظ میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فصیح الدین صاحب نے بیر گنج ملک نیپال سے۔ آپ کے دو سوال ہیں، پوچھتے ہیں بندہ کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت اس نیت سے کرے کہ اس تلاوت قرآن کریم کے ثواب کو تمام مرحومین تک پہنچائے، تو کیا اس نیت سے تلاوت کرنا جائز ہے اور اس کا ثواب مرحومین تک پہنچ جائے گا یا نہیں؟ اس کا ثواب مرحومین تک پہنچے گا بھی صحیح، اور اس طرح تلاوت کرنے کی غرض یہ ہو کہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچے تو اس غرض سے تلاوت کرنا جائز ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نفلی عبادت سر انجام دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسی طرح نفل پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نفلی عمرہ کرتا ہے، اور اسی طرح نفلی حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے، مصحف خرید کے مسجد میں رکھتا ہے، کنواں بنواتا ہے اور مسجد بنواتا ہے، یا کوئی اور رفاہی کام کرتا ہے، اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میں اس کام کا ثواب فلاں فلاں کو دیتا ہوں، امت کے فلاں فرد کو دیتا ہوں، اپنے والدین مرحومین کو دیتا ہوں، تو اس طرح سے ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک اس طرح اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے تو اس کا ثواب مرحومین کو ضرور پہنچتا ہے، لیکن اس کی شرط وہی ہے جو قبولیت اعمال کی شرط ہے کہ اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اپنی شہرت نہ ہو، اور اللہ کی رضامندی مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، تو پھر اس طرح نفلی اعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کیا نیک عمل کر کے مثلاً نفل نماز، نفل روزہ، صدقہ، قرآن کریم وغیرہ کی تلاوت کر کے مرحومین کے ساتھ ساتھ تمام زندہ مسلمانوں کو بھی اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جس طرح ایصال ثواب اموات کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس طرح زندوں کو بھی اس کا ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ دونوں کو کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ سعید عبداللہ صاحب انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکی جب اپنے میکے آئے تو کیا قصر نماز پڑھنا ہوگی یا پوری نماز ادا کرنا ہوگی؟ دیکھیے، خاتون کا جب نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی ہو جاتی ہے اور اپنے سسرال پہنچ جاتی ہے تو اس کا اصلی گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے خاوند کا گھر ہے۔ اب اس کا جو میکہ تھا، اس کے والدین کا جو گھر تھا، اب یہ اس کا گھر نہیں رہتا، یہ اس گھر کے لیے یوں سمجھیے کہ اجنبی ہے۔ جس طرح آپ کسی جگہ جائیں اور وہ آپ کا وطن نہ ہو تو وہاں پر آپ قصر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح خاتون جب اپنے میکے میں آئے گی تو یہ بھی اگر میکہ اس کا مسافت پر ہے، یعنی 48 میل کی مسافت پر ہے اور کلومیٹرز کے اعتبار سے 77.25 کلومیٹر ہو، تو اس عورت کے لیے مکمل نماز پڑھنا جائز نہیں، اب اس کے لیے قصر کرنا ضروری ہے جب یہ 15 دن سے کم کی نیت کرے۔ قاسم خان کاکڑ صاحب کوئٹہ بلوچستان سے آپ کے 3 سوال ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق میرے 3 سوالات ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے، التماس ہے کہ رہنمائی فرمائے۔ سوال نمبر 1، ہم ایک 720 مربع فٹ کے گھر میں رہتے ہیں جو ہمارے والد صاحب کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ہماری کچھ بنجر زمینیں ہیں جو کہ نہ صرف آبادی سے دور ہیں بلکہ غیر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے کسی قسم کی پیداوار حاصل نہیں کی جاتی۔ کیا ان غیر آباد زمینوں اور ہمارے رہائشی گھر پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس تناسب سے ہوگی؟ اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ
جن اموال پر ہوتی ہے اس کی محض 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس سونا ہو، کسی بھی شیپ میں ہو، آپ کے پاس سونا ڈلی کی صورت میں ہے، زیور کی صورت میں ہے، یا خام صورت میں ہے، یا اس کا کوئی برتن بنا ہوا ہے، یا کسی بھی اور شیپ میں ہو، سکہ بنا ہوا ہے۔ نمبر 2، چاندی جس شیپ میں ہو۔ نمبر 3، آپ کے پاس نقدی رقم ہو، جس کرنسی کی بھی ہو، ڈالر ہیں، ریال ہیں، یا روپے ہیں۔ اور نمبر 4، تجارت کا مال ہو، ایسا مال جو آپ نے خریدا تھا اور نیت یہ تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کر دوں گا، اور زکوٰۃ کی تاریخ آنے تک یہ نیت باقی بھی ہو۔ ان 4 قسم کا اموال آپ دیکھیے، اور ان اموال کو آپ جمع کریں، اور ان کی 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگر اس پر سال گزر چکا ہو۔ تو آپ کا جو رہائشی پلاٹ ہوگا یا ایسی زمین جو پڑی ہوئی ہے بنجر، آپ کا اس خریدتے وقت نیت نہیں تھی بیچنے کی، یا جب خریدی تھی تو نیت تھی بیچنے کی، بعد میں نیت ختم ہو گئی ہے، اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو پھر ان زمینوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ انسان جو کپڑے استعمال کرتا ہے، جو گھر اس کا استعمالی ہے، گھر میں جو جانور موجود ہیں وہ، اسی طرح استعمال کی جو گاڑی ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا تعلق ان 4 قسم کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، باقی جو بنجر زمینیں آپ کی موجود ہیں، ان کی سچویشن معلوم ہو جائے کہ وہ آپ نے اس نیت سے خریدی ہوں کہ ان کو آگے بیچنا ہے، اور وہ نیت باقی بھی ہو، تب تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ قاسم خان کاکڑ صاحب دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کی والدہ ماجدہ نے اقساط پر ایک رہائشی پلاٹ لے رکھا ہے، 3 لاکھ اقساط اور ڈاؤن پیمنٹ کی شکل میں وہ ادا کر چکی ہیں، اور موجودہ حالات میں اس پلاٹ پر 3 لاکھ کا منافع بھی چل رہا ہے۔ ابھی تک ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے انہیں پلاٹ پر قبضہ نہیں دیا، تو کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس تناسب سے؟ دیکھیے، جب کوئی انسان پلاٹ خرید لیتا ہے تو اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اگرچہ اس پر قبضہ نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے دوست کی والدہ صاحبہ کی ملکیت میں یہ پلاٹ آ چکا ہے، زکوٰۃ اس پر ہوگی یا نہیں، اس کے لیے اصول وہی ہے جو میں نے سابقہ سوال میں عرض کیا کہ اگر انہوں نے پلاٹ لیا ہے اس نیت سے کہ میں اس پلاٹ کو لیتی ہوں اور اس کو آگے فروخت کر دوں گی، تب تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ بھی اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہوگی۔ اور اگر انہوں نے پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ میں اس پر رہائش کروں گی، یا پلاٹ خرید لیا، نیت کوئی بھی نہیں، نہ بیچنے کی نیت ہے اور نہ ہی اس پر رہائش کی نیت ہے، ابھی بس خریدا ہی ہے، نیت کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ 2 صورتیں ہوں کہ نیت ہی نہ ہو یا نیت ہو لیکن اپنی رہائش کی ہو، تو اب اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سچویشن کے مطابق جو صورتحال ہو اس کے مطابق عمل کر لیا جائے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ آپ کا تیسرا سوال، میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میرا ایک دوست ہے جو برسر روزگار نہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے مالی معاملات بھی کچھ اچھے نہیں، لہذا میرے پاس کچھ رقم تھی، میں نے ایک کار خرید کر اسے دے دی تاکہ وہ اس کار کو ایک کمپنی کا نام لکھا ہے کہ اس میں ٹیکسی سروس میں لگا کر کچھ ڈیلی آمدن اکٹھا کرے تاکہ اس کے کچھ اخراجات کی ادائیگی ہو سکے، لیکن معاملہ نقصان میں رہا ہے۔ کیا آپ مجھے اس بنا پر کہ کار فلاں ٹیکسی سروس میں بطور ذریعہ معاش جڑی ہوئی ہے، زکوٰۃ دینا ہوگی یا نہیں؟ اگر دینا ہوگی تو کس اعتبار سے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کار خریدتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں اس کار کو ہی آگے بیچ دوں گا، اب اس کار کی جو مالیت ہے اس پر تو زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے کار کو بیچنے کے لیے نہیں خریدی، بلکہ اس لیے خریدی ہے تاکہ آپ کا دوست اس کار کو رینٹ پر چلائے اور اس کے ذریعے سے مال وصول کرے، لہذا کار کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ہو چکا ہے۔ محمد فیصل صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، وضو کے بعد کی دعا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو حوالہ مرحمت فرمائیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ دیکھیے، سنن کبریٰ بہقی، سنن کبریٰ نسائی میں حدیث نمبر 8814 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور جس دروازے سے جس شخص جنت میں داخل ہونا چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں تذکرہ ہے آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا، لیکن اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ جو ہم نے دیکھی ہیں ان میں انگلی اٹھانے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے مراکل الفلاح کے حاشیہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علامہ غزنوی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اگر انگلی اٹھا دے تو انگلی اٹھانے کی گنجائش ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں، جب ظاہری بات ہے خطبات میں کلمہ توحید ہوتا ہے، کلمہ شہادت ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھانا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی یہاں تک اٹھائی ہے۔ اس سے فقہا یہ سمجھے ہیں کہ چونکہ شہادتین کے وقت انگلی کا اٹھانا عمومی طور پر احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس عموم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص وضو کے بعد بھی اپنی انگلی اٹھاتا ہے کلمہ شہادت پڑھتے وقت، جو کلمہ شہادت حدیث صحیح سے ثابت ہے، تو اس شخص کے لیے گنجائش ہوگی کہ عموم احادیث کے پیش نظر انگلی اٹھائے تو جائز ہے۔ ہاں، اس انگلی اٹھانے کو مسنون، واجب اور لازمی قرار نہ دیا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو چونکہ عموم احادیث کے پیش نظر انگلی اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے، اس لیے اس کو بدعت بھی نہ کہا جائے، اس پر نکیر نہ کی جائے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ جب یہ دونوں باتیں بیلنس میں آ جائیں تو پھر انگلی اٹھانے کی گنجائش ہوگی۔ محمد عبداللہ صاحب سرگودا سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہاں اس شجرہ اور درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ وضاحت فرما کر ممنون فرمائے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ شجرہ سے مراد کیا ہے۔ آپ نے مختلف اقوال لکھے ہیں، ایک قول میں گندم، ایک قول میں کھجور، اور ایک قول میں شجرۃ الکافور، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 یعنی انجیر کا قول بھی منقول ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، کسی ایک قول کی تعیین قرآن کریم نے نہیں کی، مفسرین کے اقوال باہم مختلف ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ جس بات کو قرآن کریم نے مجمل چھوڑ دیا، بس تعیین کیے بغیر ذکر فرما دیا، تو ہمیں بھی اس درخت کی تعیین میں پڑے بغیر بس یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ کوئی درخت تھا، امتحان کے طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کو کہا گیا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ کون سا درخت تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بس یہی اعتقاد رکھا جائے تو سب سے زیادہ اسلم اور افضل ہے، وگرنہ اقوال جو ہیں میں نے چند عرض کر دیے۔ رضوان احمد صاحب کلکتہ انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ایک پلاٹ کے بعد مسجد ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے گھر سے متصل ہے، ہماری کھڑکی سے مسجد کا اندرونی حصہ پورا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ 5 فرض نماز کی ادائیگی اور امام صاحب کی قرات ہم لوگ گھر سے حرف بحرف بالکل صاف سن سکتے ہیں، جمعہ کے بیان اور خطبہ تک کی پوری آواز آتی ہے۔ اس صورت میں ہم نے دوران رمضان 2 بار فجر کی نماز گھر سے امام صاحب کی پیچھے پڑھی، کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نماز دہرانا ہوگی؟ ذرا رہنمائی فرمائیں، مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ غور سے اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ امام مسجد میں ہے اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے اتصال ضروری ہے، یعنی آپ اور امام صاحب متصل ہوں، اتصال حقیقی ہو یا اتصال حکمی ہو۔ اتصال حقیقی کا معنی امام صاحب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے پچھلی صف میں ہیں، یا صفیں پورے کے پورے صحن میں چلتی جا رہی ہیں اور درمیان میں انقطاع نہیں ہے، یہ اتصال حقیقی ہے۔ اتصال حکمی کہ آپ نے امام صاحب مسجد میں ہیں، مسجد کی باؤنڈری تک پوری صفیں ہو گئیں، باؤنڈری سے متصل باہر پھر بھی صفیں ہو گئیں،
بعض دفعہ مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد سے باہر صفیں لگانی پڑتی ہیں، تو یہ اتصال حکمی ہو جائے گا۔ اب بھی مسجد سے باہر جو لوگ مسجد سے متصل باہر پڑھ رہے ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ مکان یہ حقیقتاً متحد نہیں ہے لیکن حکماً متحد ہے۔ لیکن آپ کی جو سچویشن ہے، مسجد سے بعد ایک پلاٹ ہے، پلاٹ کے بعد آپ کا گھر ہے، تو یہاں پر مکان متحد نہیں ہے، گویا مسجد کا مکان الگ ہے اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا مکان الگ ہے۔ اس لیے آپ کی نماز امام صاحب کی قرات اور ان کے نماز پڑھنے کی بنا پر آپ ان کی اقتداء کریں تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوئی۔ 2 دن جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو آپ پر دہرانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا اور مسجد کا مکان متحد نہیں رہا۔ محمد ندیم احمد صاحب سوال پوچھتے ہیں، جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی سورت انگلش یا ہندی میں جیسے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، انہوں نے قرآن کریم جو عربک ٹیکسٹ میں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم عربک ٹیکسٹ کی بجائے ہندی ٹیکسٹ لے لیں یا رومن انگلش میں ہم اس کو لکھنا چاہیں تو اس طرح ہندی یا انگلش میں لکھے ہوئے قرآن کو چھونے کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر وضاحت سمجھنا ضروری ہے۔ مصحف عثمانی میں قرآن کریم جن نقوش کے ساتھ اور جن الفاظ کے ساتھ اور جس زبان میں یعنی عربک زبان میں لکھا ہوا ہے، اسی مصحف کی اتباع میں اسی طرح عربک زبان میں قرآن کا ٹیکسٹ لکھنا ضروری ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور زبان میں مثلا رومن انگلش میں یا ہندی کے نقوش میں قرآن کریم کو لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین ALHAM اس طرح کر کے لکھا، تو اس طرح قرآن کریم کو لکھنا ناجائز ہے اور حرام ہے، اس طرح لکھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک آدھ آیت اس کو لکھنی پڑ گئی ہے، ایک آدھ آیت کی حد تک لکھنے کی گنجائش فقہاء نے دی ہے، اس سے زائد کی گنجائش نہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ ضرورت کے وقت ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو تو پھر آپ ہندی یا رومن انگلش میں اس کو جو ہے وہ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، بس مختصر لکھے تاکہ آپ کے مخاطب کو اس کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ اور اگر کسی نے اس طرح لکھ لیا ہے تو پھر بھی چونکہ یہ قرآن کریم کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہے، اس لیے اس کو بھی چھونے کے لیے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انسان وضو کر لے۔ لیکن حقیقت میں نے عرض کر دی ہے کہ اگر کوئی پورا قرآن کریم اس طرح لکھتا ہے یا قرآن کریم کا اکثر حصہ اس طرح رومن انگلش میں لکھتا ہے یا ہندی زبان میں لکھتا ہے تو اس کے لیے لکھنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ محمد یونس صاحب مردان سے آپ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں رواج ہے کہ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، بغل گیر ہو کر اور عید مبارک کے الفاظ بولتے ہیں، یعنی عید مبارک، خیر مبارک۔ وضاحت فرمائیں کہ کیا اس طرح کہنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے جہاں تک عید کی مبارکباد کا تعلق ہے تو احادیث مبارکہ میں واضح موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عید کے موقع پر جب ایک دوسرے کو ملتے تو آپ یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمالکم، کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تو یہ عید مبارک، خیر مبارک، یہ الفاظ ان الفاظ کے قائم مقام ہیں، ان کے کہنے کی تو گنجائش ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے عید کے دن گلے ملنے کا کہ دو بھائی ہیں اپنے گھر ہی سے اٹھ کے گئے ہیں اور وہاں عید کی نماز پڑھ کر فوراً گلے ملنا انہوں نے شروع کر دیا، تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اس طرح تو اس سے تو بچنا چاہیے کہ ہم کٹھے عیدگاہ گئے اور وہیں پر ملنا شروع کر دیا۔ ہاں عیدگاہ گئے ہیں، عرصہ ہوا ہے، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے، بائی چانس ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بائی چانس جس مسلمان سے ملاقات ہو اس بیس پر تو آپ ملیں، بالکل اچھی بات ہے، مسلمان کا حق ہے۔ لیکن خاص کر عید کی وجہ سے کہ عید پڑھنے کے فوراً بعد ہم ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو جائیں تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بلل بچنا چاہیے۔ باقی عید کی مبارک دینا اور اس میں برکت کی دعا کرنا، عید مبارک کا معنی بھی یہی ہے کہ برکت ہو اس میں، اللہ تعالیٰ آپ سے عید کی خوشیوں کو، عید کی عبادات کو قبول فرمائے، تو اس طرح کہنے کی گنجائش ہے۔ وضاحت میں نے عرض کر دی ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ محمد اکرم صاحب تلا گنگ سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص مجبور ہے
وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر ہی تلاوت کرے تو کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کرسی پر جب نماز ہو رہی ہے تو تلاوت کرسی پر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل درست ہے، کی جا سکتی ہے۔ محمد عمران صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ آج کل عید قریب آ رہی ہے تو لوگ پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ خریدتے ہیں، دکاندار 100 روپے والے نوٹ کو 110 روپے میں فروخت کرتا ہے، یعنی پرانے نوٹ زیادہ لیتا ہے اور نئے نوٹ کم دیتا ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟ یہ صورت بالکل ناجائز ہے، یہ صورت سود ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہی ملک کی جو کرنسی ہے، مثلا ادھر ایک 100 روپیہ ہے، دوسری جانب بھی 100 روپیہ، ایک 100 روپیہ بے شک پرانا ہے اور یہ 100 روپیہ بالکل نیا ہے، لیکن ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ برابر ہے، جو پاور اس کی ہے وہی پاور اس کی ہے۔ جب پاور کرنسی کی ایک ہی ہے تو پھر ادلے بدلے کرتے ہوئے کم اور زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی صورت اختیار یہ کی جا سکتی ہے کہ مثلا انہوں نے پرانا 100 روپیہ تھا اور ان کے پاس نیا 100 روپیہ ہے، اب یہ پرانے 100 روپے والے صاحب یہ 110 روپے دے دیں اور یہ جو 100 روپے نئے والے ہیں یہ اپنے 100 روپے کے ساتھ کوئی پینسل رکھ لیں تاکہ 100 روپے کے بدلے میں 100 روپے ہو جائیں، اور یہ جو 10 روپے ہیں یہ جو زائد دے رہا ہے یہ 10 روپے اس پینسل کے بدلے میں ہو جائے تو اب تبادلہ درست ہوگا۔ اس کے علاوہ ویسے تبادلہ کیا جائے کہ 100 کے بدلے میں 110 روپے یا 100 کے بدلے میں 90 دے تو اس طرح کرنا ناجائز ہے۔ حدیث مبارک میں اس کو سود سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہما ناز صاحبہ انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ 27ویں رمضان کی شب کو کیا اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیے 27ویں شب کو ایک تو ہم وہ اعمال ہیں جو فرض نماز ہے عشاء کی وہ پڑھیں، اسی طرح فجر کی فرض نماز ہے اس کو ادا کیا جائے۔ مرد حضرات ہیں تو یہ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں، اسی طرح تراویح پڑھیے، تراویح کے بعد وتر پڑھیے، اور بھی نوافل ہیں ان کا اہتمام کیجیے، نفلی عبادات کیجیے یعنی نوافل پڑھیے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھیے، تلاوت قرآن کریم کیجیے، ذکر اللہ کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے۔ آج امت جس کرب اور پریشانی سے دوچار ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ان پریشانیوں سے دور فرمائے۔ آج جو وبائیں چل رہی ہیں، جو بیماریاں ہیں، گھروں میں جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، دنیا میں جو کچھ مسلمانوں پر بیت رہا ہے، ان تمام کے بارے میں دعا کیجیے۔ آپ بھی دعا کرتی رہیے، اور جو ہمارے بھائی صاحبان سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی کہ 27ویں شب کو عبادات کا اہتمام کیجیے، اس کے لیے ریاضات کا اہتمام کیجیے، اللہ رب العزت کی دربار میں مانگیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے۔ تو 27ویں شب کو چونکہ یہ طاق رات ہے اور طاق رات میں احتمال ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو، تو اس احتمال کے پیش نظر انسان کو چاہیے کہ انسان اس رات میں عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو اہتمام کرنا چاہیے۔ سائرہ علی صاحبہ گجرات انڈیا سے سوال کرتی ہیں تلاوت کے دوران سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا فوراً سجدہ کرنا چاہیے یا دیر سے بھی کر سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے، مبادہ کے بعد میں وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا سہولت دیکھنی ہے کہ بعد میں کر لیں گے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن تاخیر نہ کی جائے۔ ناصر الدین صاحب جہلم سے آپ سوال کرتے ہیں میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ رمضان میں کہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں جو چیز بندہ استعمال کرے اللہ اس کا حساب نہیں لیتے، کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ ہو تو رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے ہمارے علم میں تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہاں نعیم سے مراد وہ نعمت بھی ہے جو ہمارے نظر میں شاید بہت چھوٹی نعمت ہو، یعنی ٹھنڈا پانی اور جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب ہو رہا ہے
تو اگر انسان رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، یہ دونوں کے لیے ہے کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی انسان سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ باقی آپ کے دوست نے جو فرمایا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، تو حدیث کا تقاضا ان سے کیجئے، وہ بتائیں کہ کون سی حدیث میں ہے تاکہ ہم بھی دیکھ لیں۔ بسم اللہ صاحب بنو سے آپ سوال کرتے ہیں کہ چارپائی پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے قریب قرآن مجید لے کر بیٹھ کر پڑھا جائے تو کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قریب نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چارپائی پر ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے تو اس کے بالکل متصل قریب میں لے کر قرآن کریم کو بیٹھ کر پڑھنا نہیں چاہیے، یہ بے ادبی ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ بہت دور بیٹھا ہے اور آپ بھی بہت زیادہ دور بیٹھے ہیں تو اس طرح پڑھنے کی گنجائش ہے، یعنی دیکھنے والا محسوس کرے کہ وہ الگ ایک صورتحال ہے اور یہ الگ صورتحال میں بیٹھا ہے، تو اس طرح بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں لیکن بالکل قریب بیٹھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ صداقت حسین صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر ہم کسی چھوٹے بچے سے سجدہ کی آیت سنیں تو چھوٹے بچے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، ہم پر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی میں دو وجہ عرض کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیے، انشاءاللہ یہ کلیریفائی ہو جائے گا۔ دیکھیے سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کسی سے آیت سجدہ سنیں، جس سے سنیں گے وہ ہوش مند انسان ہو، عقل مند ہو، سمجھدار انسان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، اس کا سمجھدار انسان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی سمجھدار انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی ریکارڈر میں ریکارڈ شدہ آیت سنیں تو چونکہ یہ سمجھدار انسان نہیں ہے، اس لیے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی پرندہ ایسا ہے کہ بعض پرندے بولنا سیکھ لیتے ہیں، تو پرندہ کوئی سجدہ کی آیت بولا، آپ نے سن لی، تو چونکہ وہ سمجھدار انسان نہیں ہے اس لیے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ایک بہت چھوٹا بچہ ہے جو ناسمجھ ہے، بعض دفعہ ناسمجھ بچے کچھ الفاظ یاد کر لیتے ہیں، تو اس نے کوئی آیت سجدہ یاد کر لی، وہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے سننے کی وجہ سے بھی آپ پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ جو گونج ہوتی ہے باز گشت، آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جو ویرانہ ہو یا کوئی وادی ہو، آپ آواز لگائیں تو لمحے بھر بعد وہی آواز پلٹ کر آپ کے پاس واپس آتی ہے، اسے گونج اور باز گشت کہتے ہیں۔ آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو یا کسی نے پڑھی آیت سجدہ کسی نے پڑھی اور وہ باز گشت سے پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہے، آپ نے براہ راست اس بندے سے نہیں سنی تو اب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو بات یہ سمجھی جائے کہ سجدہ تلاوت واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جس سے سجدہ تلاوت سنیں وہ سمجھدار انسان ہو۔ نمبر 2، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو شخص آیت سجدہ سن رہا ہے وہ نماز کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی نماز اس پر فرض ہوتی ہو۔ کیا معنی؟ نماز کا مکلف ہو۔ نماز کا مکلف کون شخص ہوتا ہے؟ بالغ ہوتا ہے، نابالغ شخص نماز کا مکلف نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت یہ بھی سجدہ ہے اور نماز یہ کل ہے، سجدہ اس کا جز ہے۔ تو جس شخص پر کل یعنی نماز فرض ہوگی، نماز کا مکلف ہوگا، وہ جز یعنی سجدہ تلاوت کا بھی مکلف ہوگا، اور جو کل یعنی نماز کا مکلف نہیں ہے وہ جز یعنی سجدہ تلاوت کا بھی مکلف نہیں ہے۔ اب ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم بات عرض کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے ایک سمجھدار بچہ جب تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت سے سجدہ سہو واجب ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھدار بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اس بچے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے میں نماز کی اہلیت نہیں ہے، یا جب نماز کی اہلیت نہیں تو سجدہ کی بھی اہلیت نہیں، سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ اور جب اس آیت کو کوئی بڑا سنتا ہے تو بڑا چونکہ سجدہ تلاوت یعنی نماز کا اہل ہے تو نماز کے ایک جز یعنی سجدہ کا بھی اہل ہوگا، اس لیے آیت سجدہ چھوٹا بچہ پڑھے جو سمجھدار ہو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، بڑے پر جو بالغ ہے واجب ہو جاتا ہے۔ سچویشن وہی ہے جو میں نے عرض کر دی، اتنی مقدار سے انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔
آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محمد نواز صاحب نے ابو ظہبی سے. سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو رقم قرض دی ہوئی ہے, قرض دار غریب آدمی ہے, وہ قرض واپس نہیں کر سکتا, تو کیا قرض دینے والا شخص اس قرض کو معاف کرتے ہوئے نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اس طرح تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک, آپ زکوٰۃ کا مال کسی کو دے رہے ہیں جو مستحق ہے, اور دیتے ہوئے آپ نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. نمبر دو, یا آپ کے پاس کل مال پڑا ہوا تھا آپ نے اس میں سے بقدر زکوٰۃ رقم الگ کر کے ایک طرف رکھ دی, تو اپنے کل مال سے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کرتے ہوئے آپ نیت کر لیں, تب بھی یہ نیت آپ کی معتبر ہوگی. تو غریب کو, محتاج کو, مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے یا اپنے کل مال سے زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نیت کر لے تو اب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جہاں تک محمد نواز صاحب کے سوال کا تعلق ہے, تو انہوں نے چونکہ رقم پہلے سے دی ہوئی ہے, پہلے سے رقم دی ہوئی ہے اپنے مقروض کو, لیکن دیتے ہوئے انہوں نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی, اس لیے یہ زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی, بھلے یہ بار بار نیت کرتے بھی رہیں. ہاں, اس کا ایک طریقہ جو علماء نے لکھا ہے, خصوصاً علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ نے در مختار میں, آپ فرماتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص پر زکوٰۃ واجب تھی, تو زکوٰۃ کی رقم مثلاً 20,000 روپے ہے, یہ 20,000 روپے اپنے مقروض کو دے دے, بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو, اس کو دے دے کہ بھائی صاحب یہ آپ کو میں نے دی ہے, آپ کی ملکیت ہے, قبول فرمائے. جب وہ لے لے تو اب اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہی پیسے اس سے اپنے قرض کی مد میں واپس لے لے, بلکہ اگر وہ چون چرا کرتا ہے اس کا مقروض تو اس سے زبردستی بھی پیسے لے سکتا ہے, کیونکہ پیسے لینا اس کا حق ہے. یوں اس کے قرض کی واپسی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. یہ ہمارا آخری سوال تھا. انہی سوالات پر ہماری آج کی سوال جواب نشست کا اختتام ہوتا ہے. رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہے, اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو ذوق شوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے نیت سے, جذبے کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے مرکز کو, ہمارے احناف میڈیا ٹیم اور ہمارے مرکز کے اساتذہ اور خصوصاً استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور عمومی طور پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصائب کو دور فرمائے, ان کے رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.